ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء، مشائخ، بزرگوں، بڑا خوبصورت پروقار اہتمام آج کی اس محفل مبارکہ کے تعلق سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہم جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ہمارا مل بیٹھنا عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان فرمائی۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنایا۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنایا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ہمیں ایک نظریہ دیا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے۔ مسلمان نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک فہم ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، کسی عقیدے پر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے بنیادی طور پر وہی اس سے عمل کراتا ہے۔ آپ کی جو سوچیں ہوتی ہیں، جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، آپ اسی طرح کے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام ایک نظریاتی مذہب ہے، یہ نظریاتی اساس فراہم کرتا ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نظریہ ہے کہ رسول پاک خاتم النبیین ہیں، یہ نظریہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ بنیادی نظریات ہیں اسلام کے۔ ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کی طرف زیادہ ہماری توجہ کرائی۔ آپ قرآن مجید کی جو مکی صورتیں پڑھیں گے نا، تو ان میں زیادہ تر ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف لوگوں کی توجہ کرانا۔ آپ کو پتہ ہے نماز تو 2 ہجری میں فرض ہوئی، تو زیادہ زور اس پر دیا گیا کہ تمہارے عقیدے پکے ہوں، نظریات پختہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں نظریاتی طور پر یہ 3 چیزیں ان پر ہماری خاص توجہ کرائی۔ ایک تو یہ کہ تم نے اپنی ساری توجہ اپنے رب کی جانب مبذول کرنی۔ یہ جو ہمارے صوفیاء ہوتے تھے نا، اولیاء، یہ اب دور آیا ہے کہ پیران عظام اللہ ماشاء اللہ ادب کے نام پر اپنے پیچھے ہی گھماتے رہتے ہیں، ورنہ تصور توحید، عقیدہ توحید، یہ موضوع ہی صوفیاء کا ہے، یہ عنوان ہی ان کا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر اس وجدانی کیفیت میں کرتے، یہ عبادتیں، ریاضتیں، وظائف اس سوز کے ساتھ پڑھتے کہ لوگوں کو تو توحید باری تعالیٰ کا مزہ ہی چکھا دیا کرتے تھے۔
خالص اللہ کی جانب لوگوں کا رجحان کرانا، خالص ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی امیدیں اپنے اللہ سے وابستہ۔ پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے نا، یہ بنیادی طور پر اللہ ہی کی مدد ہے۔ بعض لوگ اس کو تقسیم کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ مدد ساری اللہ ہی کی ہے، وہ کسی کے ذریعے سے اللہ کرا دے، مدد اللہ کی ہے۔ اولیاء اللہ جو مدد کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، تو وہ تو دوست ہی اللہ کے ہیں۔ تو منبر ماخذ ایک ہی ہے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ لوگوں تم نے دھیان اپنے رب کی جانب رکھنا ہے۔ حضور داعیہ اللہ ہے، لوگوں کی توجہ اللہ کی جانب نبی کریم نے پھیری اور لوگوں کو نظریاتی طور پر مضبوط کر دیا کہ عزتیں، ذلتیں، رزق، عروج، زوال، سارا کچھ رب کریم کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ اب انسان کمزور نہیں پڑتا، ڈپریشن میں نہیں آتا، ٹینشن میں نہیں آتا، جگہ جگہ سیاستیں نہیں کرتا، بندے راضی کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا، وہ دنیاوی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے مسلح مضبوط کرتا ہے، وہ اپنی تسبیحات کا خیال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رب کریم جو میرے حق میں فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ آپ دیکھیے دو جنگ، سب سے پہلے تو جنگ لڑی گئی جنگ بدر، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ وہ جنگ اسلحے کی جنگ نہیں تھی، وہ نظریے کی جنگ تھی۔ اگر وہ اسلحے کی جنگ ہوتی تو اسلحہ تو زیادہ کفر کے پاس تھا، 1000 آدمی، ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہیں، اور یہاں 313 لوگ ہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جو ان کے پاس گھوڑے ہیں 2 3 لوگ باری باری ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ رب مدد کرے گا۔ بس یہ جب بات پختہ ہو جاتی ہے نا، پختہ، پھر سیٹھوں نوابوں کی طرف توجہ نہیں رہتی، پھر کشکول طلب بندوں کے سامنے دراز نہیں ہوتے، پھر انسان کسی ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو گراتا نہیں کہ جہاں وہ اپنی توہین محسوس کرے۔ اللہ مدد کرے گا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نے تو اس طرح کا منظر دیکھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خدا کی مدد، یہ حضور کا علم غیب شریف بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا یقین محکم بھی ہے کہ جنگ سے ایک دن پہلے ہی سرکار نے چھڑی لے کے نشان لگا دیے، فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا فلانا، یہاں مرے گا فلانا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ نظریہ ہوتا ہے، اور دنیا میں نظریاتی لوگ جیتا کرتے ہیں۔ جدھر کی ہوا آئی ہم بھی ادھر کے ہو گئے، لوگوں نے کہا سائنس میں سارا کچھ چلے گا تو ہم نے بھی فٹافٹ توجہ ادھر کر لی، ڈاکٹر صاحب نے یہ بتا دیا تو لہٰذا ہم مان گئے، فلانے نے یہ کہہ دیا تو لہٰذا ہم مان گئے۔ یہ تو کمزور نظریات کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جو مرضی کہو، مجھے میرے دین نے یہ سبق پڑھایا ہے۔ ہم لوگوں نے لوگوں کی توجہ دلانی تھی، ہم نے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ آرام فرما تھے، جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا دور دور ہو کے لیٹ گئے۔ سرکار نے چونکہ آرام کرنا تھا، اب ظاہر ہے جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ موبائل رکھ دو، ٹوپی رکھ دو، آرام کرنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بھی تلوار اٹھائی اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی اور ایک جگہ حضور آرام فرمانے لگے۔ سرکار آرام فرما رہے تھے تو ایک شخص آ گیا، ابن حارث اس کا نام تھا، اس نے آ کے نا تو حضور کی تلوار اتار لی۔ یہ نوجوان میری بات پر توجہ کریں، محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے۔ وہ تلوار اس نے وہاں سے اتاری اور حضور پر تان دی۔ یہ چونکہ میں تقریر کر رہا ہوں نا، بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے، اسٹیج لگا ہوا ہے، تو جب چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کا وہ اثر نہیں ہوتا، جب وہ سامنے ہوتی ہیں تو پھر رنگ اور ہوتا ہے۔ یعنی یہاں آ کے ابھی ایک بندہ کسی کے یہاں بندوق رکھے تو وہ جو حال ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں آپ، وہ بلڈ پریشر کہاں جاتا ہے، شوگر کا لیول کیا ہوتا ہے، بندے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، دل کدھر آ رہا ہے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔
یعنی رات کو بندہ آدھی رات کو سویا ہو نا تو چھت